نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، پچھلے درس میں ہم نے سنا تھا کہ عمرو بن لحی شام سے حبل اٹھا کر لایا، مکہ والوں نے شرک شروع کیا، پھر کیا ہوا؟ آج کا درس دل دہلا دینے والا ہے۔ وہ ایک بت جو کعبہ میں آیا تھا وہ اکیلا نہیں رہا، ہر قبیلے میں، پھر ہر گھر میں ایک ایک بت گھس گیا۔ وہ گھر جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی بنیاد رکھی تھی، وہی گھر بت سے بھر گیا، وہی گھر بت سے بھر دیا گیا۔ پھر مشرکین نے کیا کیا؟ مسجد الحرام کو بھی بت سے بھر دیا، کعبہ کے ارد گرد 360 بت کھڑے کر دیے، نعوذ باللہ۔ پھر کیا ہوا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان بتوں کو توڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی ہے، آپ ہر بت کو ٹکر مارتے جاتے اور وہ دھڑام سے گر جاتا۔ آپ کی زبان پر قرآن کی یہ آیت تھی، وَقُولُوا جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ کہہ دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکالو اور آگ لگا دو۔ جل گئے وہ بت جنہیں لوگ خدا سمجھتے تھے۔ غور کرو، شرک اور بت پرستی یہ جاہلیت کے دین کا سب سے بڑا نشان بن گیا تھا، اور مزے کی بات یہ کہ ان کو گھمنڈ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے۔ بت پرستی کے طریقہ کیا تھا؟ یہ سارے طریقے اور رسم زیادہ تر عمرو بن لحی کی ایجاد اور اختیارات تھی، اور جاہل لوگ سمجھتے تھے کہ یہ دین ابراہیم میں تبدیلی نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہے، نعوذ باللہ۔ پہلا طریقہ، دور جاہلیت کے مشرکین بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے انہیں زور زور سے پکارتے تھے، ان سے فریاد اور التجا کرتے تھے، اور دل میں یہ جھوٹی امید رکھتے تھے کہ یہ بت اللہ سے سفارش کر کے ہماری مدد پوری کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے ہماری مراد پوری کرے گا۔ دوسرا طریقہ، کعبہ کا طواف تو سمجھ میں آتا ہے، مگر یہ لوگ بت کا حج اور طواف کرتے تھے، بت کے گرد چکر لگاتے، ان کے سامنے عاجز و نیاز سے پیش آتے اور انہیں سجدہ کرتے تھے۔ یہ لوگ بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے تھے، کبھی جانوروں کو بتوں کے آستانوں تھان پر لے جا کر ذبح کرتے اور کبھی کسی بھی جگہ ذبح کر لیتے مگر نام بت کا لیتے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان دونوں صورتوں کا ذکر کر کے انہیں حرام کیا۔ جانور بھی حرام ہے جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہو، اور دوسری جگہ، اور اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اور چوتھا طریقہ، ان کا عجیب اور بدترین انصاف دیکھو، اپنی کھیتی اور چوپائے جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ اللہ کے لیے اور ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کرتے تھے۔ پھر کرتے کیا تھے؟ ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ اگر کسی سبب سے بت کا حصہ کم پڑ جاتا تو وہ اللہ کا حصہ نکال کر بتوں کی طرف منتقل کر دیتے تھے، لیکن اگر اللہ کا حصہ کم پڑتا تو بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی اس بدترین ناانصافی پر فرمایا، اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں اس کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے
مقرر کیا اور کہا یہ اللہ کے لیے ہے، ان کا خیال میں، اور یہ ہمارے شریک کے لیے ہے۔ تو جو ان کے شریک کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شریک تک پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور پانچواں طریقہ، بتوں سے تقرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرکین کھیتی اور چوپائے کے اندر مختلف قسم کے نظریں مانگتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان مشرکین نے کہا کہ یہ چوپائے اور کھیتیاں ممنوع ہے، انہیں وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہے ان کے خیال میں، اور یہ وہ چوپائے ہیں جن کی پیٹھ حرام کی گئی ہے، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر یہ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ پر افطرا جھوٹ باندھتے ہو۔ اور چھٹا طریقہ، وسیلہ اور حامی کی بدعتیں۔ یہ چار نام یاد رکھو، یہ عمرو بن لوحی کی ایجاد کردہ وہ بدعتیں ہیں۔ یہ وہ بدعتیں تھی جنہوں نے حلال جانوروں کو اپنے مرضی سے حرام کر دیا تھا۔ نمبر 1، سائبہ۔ یہ وہ اونٹنی ہوتی تھی جس سے پے در پے لگاتار 10 بار مادہ بچے پیدا ہو، درمیان میں کوئی نر بچہ پیدا نہ ہو۔ ایسی اونٹنی کو بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، نہ اس پر سواری کی جاتی، نہ اس کا بال کاٹے جاتے، اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہیں پی سکتا تھا۔ اور دوسرا، بحیرہ۔ یہ ابن اسحاق کے مطابق سائبہ کی وہ مادہ بچے ہوتی تھی جو آگے پیدا ہوتی، اس کا کان چیر دیا جاتا تھا اور اسے بھی اپنی ماں سائبہ کی طرح آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس پر بھی سواری اور بال کاٹنا حرام تھا، اور مہمان کے سوا اس کا دودھ بھی کوئی نہ پیتا تھا۔ وسیلہ۔ یہ وہ بکری ہوتی تھی جو 5 دفعہ پے در پے 2 مادہ بچہ جنتی، یعنی 10 مادہ بچے، اور درمیان میں کوئی نر نہ ہوتا۔ اس بکری کو وسیلہ کہا جاتا تھا کیونکہ وہ مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی۔ اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوتے تھے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی تھیں۔ البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو مرد اور عورت سب اس کے کھانے میں شریک ہوتے تھے۔ اور نمبر 4، حامی۔ یہ وہ نر اونٹنی ہوتا تھا جس کی پشت جفتی سے پے در پے 10 مادہ بچہ پیدا ہوتے اور درمیان میں کوئی نر پیدا نہ ہوتا۔ ایسے اونٹ کے پیٹھ کو محفوظ حرام کر دیا جاتا تھا، نہ اس پر سواری ہوتی، نہ بال کاٹے جاتے، بلکہ اسے ریوڑ میں جفتی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا اور اس سے کوئی دوسرا فائدہ نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے جاہلیت کے ان تمام طریقوں کی سخت تردید کی۔ سنو قرآن نے کیا کہا ہے۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ بنایا، نہ کوئی سائبہ، نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حامی، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اور آگے سنو، ان کا ظالم اور من مانی تقسیم۔
ان مشرکین نے کہا ان چوپائیوں کے پیٹھ میں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہیں اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، البتہ اگر وہ مردہ ہو تو اس میں مرد اور عورت سب شریک ہیں۔ آج کے اس درس میں تین بڑے سبق لے لو، تین بڑے سبق لے کر جاؤ۔ نمبر 1، توحید سب سے قیمتی ہے۔ دیکھو کعبہ جیسے مقدس گھر میں 360 بت گھس گئے، کیوں؟ کیونکہ توحید کا دامن چھوٹ گیا۔ جب دل سے اللہ کا خوف اور توحید نکلتی ہے تو وہ باطل نظریات کا گھر بن جاتا ہے۔ بدعت حسنہ کا نمبر 2، بدعت حسنہ کا نام پر دین مت بدلو۔ عمرو بن لحی نے بھی یہی سوچا تھا کہ یہ اچھا ایجاد ہے، لیکن اس نے پوری قوم کو شرک کے دلدل میں دھکیل دیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ صحیح مسلم کا حدیث۔ اور نمبر 3، اللہ کے حق میں ڈنڈی نہ مارو۔ مشرکین کا طریقہ کیا تھا؟ بتوں کا حصہ پورا رکھتے تھے اور اللہ کے حصے میں کٹوتی کر کے بتوں کو دے دیتے تھے۔ آج ہم دنیا کے کاموں، کاروبار اور نوکری کے لیے پورا وقت نکالتے ہیں، لیکن جب اللہ کا حق یعنی نماز کا وقت آتا ہے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ سوچو، کیا یہ وہی جاہلانہ سوچ نہیں ہے؟ آج اگر کوئی انسان اللہ کو چھوڑ کر یہ کہے کہ فلاں مزار والے بابا میرا کام کروا دے گا، یا میں وہاں نظر مانوں گا تو میرا بیٹا پاس ہو جائے گا، تو میرے بھائیوں یہ وہی جاہلیت کا طریقہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے بت پتھر کے تھے اور آج انسانوں نے قبروں کو حاجت روائی کا مرکز بنا لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں۔ اب بیان سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو کعبہ کو بت کی گندگی سے پاک کیا تھا۔ آج ہمیں اپنے دل کے اندر کا شرک و بدعات اور دنیا پرستی کی گندگی سے پاک کرنا ہے۔ ہمارے دل کو اپنے دل سے پوچھو، کیا میرے دل میں مال کی اندھی محبت، شہرت کی چاہت، یا اللہ کے سوا کسی انسان سے نفع و نقصان کی امید کا کوئی بت تو نہیں چھپا بیٹھا ہے؟ ان تمام باطل بتوں کو توڑ دیں اور خالص اللہ کے بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔